عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے جو عربی لفظ ہیں وہ اردو زبان میں 500 الفاظ ہیں جو عربی سے اردو میں آ گئے ہیں، اور وہ مختلف معنوں میں ہیں وہ. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے الفاظ جو اردو میں جب آتے ہیں وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں لوں گا جیسے احسان، اپنے ماں باپ پہ احسان کرو، یہ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اب احسان اور حسن جو عربی کا لفظ ہے، حسن از بیوٹیفل، گڈ. حسن مطلب گڈ، اچھا گڈ. اس کا احسان اردو میں ایسا ہے جیسے فیور کرنا. تو ہم ماں باپ پہ فیور نہیں کرتے، یا فیور کا اردو ہو جائے گا جیسے کہ فیور کرنا، اردو میں کہتے ہیں اس کا فیور کرنا. احسان نہیں کرتے ہم، ماں باپ کو اچھا کرنا ہوتا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اچھا کرنا ہوتا ہے، احسان نہیں کرتے، فیور نہیں کرتے. یعنی ان کا اگر آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ فیور نہیں کریں اپنے ماں باپ پہ، آپ اچھا کرتے ہیں، جو اللہ نے کہا اچھا کرو. تو یہ عربی کا لفظ دیکھیں، احسان ہو گیا، اس کا انگریزی میں ہو گیا گڈ، بیوٹیفل. اردو میں ہو گیا اچھا. تو اردو میں اچھا ہے. تو ہم ماں باپ سے تعلق ہمارا اچھا ہے، اور ان پہ ہم فیور نہیں کر رہے ہیں، ان کا اگر کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں عربی سے اردو میں جب آئے تو اردو کے اس کے معنی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا کہ جب بھی آپ عربی سے اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فوکس رکھنا ہے کہ یہ الفاظ ڈکشنری دیکھیں عربک کی تو اس میں ڈفرینٹ الفاظ آئے گا. اب دوسرا لفظ فار ایگزامپل میں لیتا ہوں غنم. عربی کا ورڈ غنم، اس کے معنی انگلش میں ہوگا پرافٹ. عربک پرافٹ، غنم عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی انگلش میں ہوگا پرافٹ، اور اردو میں کہیں گے منافع. غور سنیے گا، غنم کے معنی ترجمے میں انگلش میں ہو گیا پرافٹ، اور اردو میں ہو جائے گا منافع. پیسے میں منافع ہو گیا ہے نا. اب آپ دیکھیے یہی ورڈ منافع جو ہے اس کو میں لا رہا ہوں ادھر. اب یہ منافع عربی میں آئے گا، اردو میں فائدہ. وہی ورڈ اردو کا ورڈ کہیں گے تو وہ انگلش کا غنم ہو جائے گا. لیکن ہم منافع لے کے آئے یہاں پر، تو وہ منافع عربی کا اس انگلش میں ایڈوانٹیج، اردو میں فائدہ. حالانکہ اب منافع عربی میں آ رہا ہے تو آپ اردو میں لوگ ٹرانسلیٹ منافع کر رہے ہیں، غلط ہے وہ. غنم جو ہے، غنم عربی کا جب آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے پرافٹ انگلش میں، اور اردو میں منافع، میٹریلسٹک منافع. اب ادھر میں عربی میں منافع جب آتا ہے، عربی کا لفظ یہ منافع، اس کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں ایڈوانٹیج، اردو میں فائدہ. یہ بالکل ڈفرینٹ باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ لوگوں کو. اردو جب پڑھیں گے قرآن، جب عربی اردو پڑھیں گے تو بہت سے اردو کے لینگویج غلط ہیں، عربی کے کچھ اور معنی اردو میں غلط ہیں. تو یہ تو میں دو تین چار بتائیں، ایسے بہت اور بھی ہیں. ہاں جیسے شہید کو لے لیں. اب ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ جو ہر شے پہ گواہ ہے. وہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل جائیں انہیں مردہ مت کو زندہ ہیں. وَمَن يَقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کو زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. اب وہاں پر زندہ لکھا ہوا ہے، وہ کہنا ہے شہید کے معنی گواہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ جو ہر شے پہ گواہ ہے. تو گواہ رہنے کا شہید کا مطلب گواہ. یعنی اگر فرض کریے کہ اللہ کی راہ میں کوئی مارا جائے، تو یہ نہیں کہ میں گاڑی کے نیچے جا کے مر جاؤں، میں اللہ کی راہ میں مارا گیا صاحب. کوئی مر جائے کہتا ہے اللہ کی راہ میں اگر آپ مارے جا رہے ہیں تو اس کے معنی آپ اللہ کی آیات کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں. تو جب صحیح کرنے میں انسان لگا ہوا ہے، جہاد کر جد کرتا ہے، وہ جو جہاد ہے وہ اس میں اگر مارا جائے اس کاز کے اندر تو وہ گواہ ہو گیا، اس نے گواہی دی. ہی از اے وٹنس. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اذان میں کہہ رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہید ہوں، میں نے گواہ ہوں. تو میں پوچھوں کیسے گواہ ہیں صاحب آپ نے کیا گواہی دی، کیسے دی گواہی آپ نے؟ ہاؤ ڈو یو بیئر محمد دا میسنجر آف اللہ، اور ایون اللہ یو نو اللہ، ڈو یو نو، آپ جانتے ہیں اللہ کو، آپ گواہ کیسے ہیں بھائی؟ آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ اذانیں دے رہے ہیں اٹھا کے، کچھ پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے، نہ محمد رسول اللہ کے بارے میں پتہ ہے. تو میں بھی ایسی جاہل تھا. میں نے جب قرآن عربی پڑھا، اس سے غور و فکر کیا، تب سمجھ آیا کچھ اور بات لکھی ہے. آپ پتہ ہی نہیں اذانیں میں دی. تو جب آپ گواہی دے دیتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ شہید ہے، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک ہر شے پہ اللہ گواہ ہے، وٹنس ہے. تو انسان جو ہے وہ کسی بات کے وٹنس کہہ رہا ہے کہ میں گواہ ہوں اللہ کے بارے، گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کے بارے میں، تو میں گواہ ہو گیا. تو میں کیا ہو گیا؟ شہید.
انہوں نے کیا کیا، اس کو وہاں پر زندہ لکھ دی، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو مردہ مت کو، وہ شہید ہے، وہاں لکھا ہوا زندہ، عربی میں لکھا ہوا زندہ، وہ زندہ ہے، الائیو، زندہ اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے وہاں شہید لکھ دیا۔ اب شہید کے معنی گواہ ہے، وہ قرآن میں گواہی کو لکھا ہے، یعنی کہ اگر تم گواہی دو، قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی ایسی الزام لگا دے آدمی اچھی نیک عورت تو اس پہ چار گواہ لے لو، بند کرنے کے 4 گواہ، تو وہاں گواہ لکھا ہوا ہے، شہداء اس کی جمع ہے، شہید کی جمع شہداء، گواہ۔ اب انہوں نے تو غلط بتایا ہے کہ شہداء کوئی خاص لوگ ہیں، اور پتہ کیا، ارے اللہ کی راہ میں جو مر جائیں وہ تو ہیں ہی، وہ گواہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور انہوں نے کیا کر دیا کہ وہ اس کو شہداء کہہ کے نام دے دیا۔ وہ یہ پتہ نہیں کوئی، ہر کوئی مر رہا ہے، بری زندگی گزار کے مر رہے ہوں، کہنا یہ فلانا گواہ ہے، ہمارا شہید ہے، یہ شہید ہے۔ ہندی لینگویج میں شہید چل رہا ہے بھائی، ہندی لینگویج میں ہندو بھی کہہ رہے ہیں شہید۔ یہ بدل اتنا کانسیپٹ غلط ہے کہ جو غلط کام میں مارا جائے اس کو شہید کہہ رہے ہیں، وہ عربی کا لفظ شہید کچھ اور ہے، وہ گواہ ہے۔ تو یہ دنیا میں ہندی لینگویج، ہندو مسلمان نام کے پاکستانی لینگویج میں، اردو اسپیکنگ، بنگلہ دیشی اسپیکنگ، شہید کو گواہ بنایا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو، زندہ ہیں، الائیو ہیں، الائیو بل احیاء ولا تقولوا لمن یقتل، اور تم مت کہو جو قتل کیے گئے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، یو آر ناٹ اویئر، کانشیس نہیں ہیں آپ، تو یہ آپ خامہ کہیں یہ سمجھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، زندہ، الائیو، اور کیسے الائیو ہے تمہیں شعور نہیں ہے اس کا۔ تو بیسیکلی جو یہاں کا اللہ تعالیٰ بتا، انہوں نے یہاں شہید لگا دیا، اور جتنے ہندوستان میں ہندی مر رہے ہیں عام جھگڑے فساد میں، مسلمان نام کے بڑے جھگڑے فساد میں، یہ پاکستان میں جھگڑے فساد، بنگلہ دیش جھگڑے، کہنا یہ شہید ہے صاحب، شہید کہاں سے آ گئے؟ شہید کے معنی گواہ ہے۔ اب دیکھیے شہید کے معنی گواہ، میں بتا رہا ہوں ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک ہر شے پہ اللہ گواہ ہے، تو وہاں شہید کے معنی گواہ ہے، تو یہ شہید کے انہوں نے گواہ بنایا اور پھر شہداء بنا دیا، وہ وٹنسز ہیں۔ اب جہاد کو انہوں نے کر دیا ہولی وار، نانسنس، غلط۔ جہاد کا مطلب اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، جد و جہد کرنا، اردو میں جد و جہد کرنا۔ اور جد و جہد آپ بتائیے دنیا میں پتہ ہے، جد و جہد آپ زندگی میں آپ وہ جد و جہد کرتے ہیں جس کا آپ کے سامنے ایم ہے، آپ چاہ رہے ہیں میں بزنس میں یہ کر لوں یا میں فلاں چیز میں یہ کروں، وہ جد و جہد کر رہے ہیں آپ اس کے لیے۔ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ جد و جہد کر رہا ہے جو اس کو حاصل کرنا ہے۔ The man who has come in this world is struggling for what he wants. He is struggling for that, not God Almighty's commands. وہ تو وہ کرنا چاہے جو وہ چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھتا ہے، ایم بناتا ہے، اس کے لیے کام کر جاتا ہے۔ تو وہ جو جد و جہد کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اس کے لیے۔ تو جہاد کرنا ہے اللہ کی اپنے نفس سے خواہشات ہیں، ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، اور اللہ کی آیت سے گائیڈ کرنا ہے۔ شیطان آپ کو ایموشن سے گمراہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، شیطان آگے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا شیطان، اور تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم اللہ کا قرآن ہے نا، قرآن صراط مستقیم اسی بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھنے دے گا، اس قرآن کو پڑھنے نہیں دے گا، کیونکہ قرآن شیطان کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ دیر آر بلینز آف پیپل ان دا ورلڈ، مسلم لوگ وہ پڑھتے ہی نہیں، مطلب پڑھ رہے ہیں بس ایسے ہی بغیر سمجھ کے۔ اور یہ واحد کتاب ہے، آپ سوچیے، غور کریے، جو کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، اور جب ان سے کسی مسلمان سے کہا جائے کہ بھائی عربی سے ترجمے سے پڑھیں عربی، کہنا ہاں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کے نہیں دیتے۔ نمازوں پہ بحث ہے، وضو پہ بحث ہے، ہر چیز پہ بحث ہے، لیکن اقرأ باسم ربک الذی خلق کہاں گیا؟ ریڈ، پڑھ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ کے نہیں دیتا، لا اقرأ بنے ہوئے، وہ طوطے کی طرح پڑھا ہے، ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اللہ کا کمانڈ تھا، سب ساری چیزیں، نماز سب چیز بعد میں، آفٹر ورڈس، فرسٹ از ریڈ کرنا بہت ضروری ہے بھائی جان، اپنی لینگویج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اقرأ وربک الاکرم 2 دفعہ کہتا اللہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب کرم کر دے گا، پڑھ، پھر کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، علم وہ دے گا جو تم نہیں جانتے، نتھنگ یو نو، نتھنگ۔ عربی لینگویج میں عربی لوگ نہیں جانتے قرآن کو، بہت لوگ دنیا میں قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ میجورٹی آف دا پیپل آپ کے مسلم ورلڈ دے ڈونٹ نو عربک اینڈ دے ریڈ ان عربک۔ آپ سوچیں کتنی احمقانہ بات ہے کہ میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں، کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جو پڑھی جائے سمجھی نہ جائے، اونلی قرآن، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، اور بغیر تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں رو رہے ہیں، سجدے میں جا کے رو رہے ہیں بغیر سمجھے، بس اس کی تلاوت پہ رو رہے ہیں، وہ عین اور ہا اور قاف نکالا، آپ گرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
تو یہ واحد کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے کم سمجھی گئی ہے دنیا میں. میجورٹی آف دا پیپل ریڈنگ دا بک آل ٹائمس. کوئی سیکنڈ نہیں جب قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو، لیکن بالکل میجورٹی کا ہر وقت کبھی کوئی سمجھ نہیں رہا. بس گزارنا ہے عربی کو تھوڑا سا، اور جتنی احادیث ہیں جو ہیں وہ اردو میں، انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، بنگلہ دیش میں، ہندی میں، سب وہی بتائے جا رہے ہیں، وہی بتائے جا رہے ہیں، وہی بتائے جا رہے ہیں، اور قرآن کو جانتا نہیں ہے.